خرج عیسیٰ علیہ السلام یوم و معہ عابد من عباد بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام ایک دن نکلے اور بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں ایک بڑا نیکوکار اور عبادت گزار بندہ ان کے ساتھ تھا. فتابعہما رجل عاصٍ، تو ایک گناہ گار بندہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا عیسیٰ علیہ السلام اور اس نیک بندے کے. فماقتہ العابد، عابد نے اس چیز کو ناپسند سمجھا. وقال، اور یہ کہا، اللہم لا تجمع بینی و بین ھذا العاصی، اللہ مجھے اور اس گناہ گار کو قیامت کے دن اکٹھا نہ کرنا. ادھر اس نے یہ کہا اور ادھر وہ گناہ گار جو تھا، جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے. فقال العاصی اللہم اغفر لی، تو گناہ گار نے یہ دعا مانگ لی، اللہ مجھے بخش دینا. فاوحى اللہ تعالی الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. قد استجبت دعاءہما، میں نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا. فرددت الصالح، پس میں نے اس نیک بندے کو اپنے دربار سے دھتکار دیا. وغفرت للمحروم، اور اس گناہ گار کو میں نے بخشش فرمائی. کہ گناہ گار نے کہا تھا اللہ بخشش کر دے، تو میں نے اس کی بخشش کر دی. اور کیونکہ اس نیک نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا، لہذا میں نے اس کو جنت کی بجائے جہنم میں بھیجی. کتنی چھوٹی سی بات ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے عبادت میں لگا ہوگا، مگر اس کی یہ چھوٹی سی بات جو ظاہر ہمارے دیکھنے میں، اللہ کے ہاں تو چھوٹی نہیں ہے نا، مگر ہمارے دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی بات ہے. اس ایک بات پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ آ گئی. تو اس لیے ہمارے اکابر اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے تھے. کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رو رہے تھے. ان کے ایک دوست آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ تو ایک گندم کا دانہ پڑا تھا، انہوں نے گندم کا دانہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے ارادے سے کوئی گناہ نہیں کیا، گندم کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. اس نے کہا جب گناہ نہیں کیا تو پھر روتے کیوں ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کی شان بے نیازی سے رو رہا ہوں، کیا معلوم کہ موت کے وقت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں گا یا ایمان سے محروم ہو جاؤں. تو ہمارے اکابر ڈرتے روتے رہتے تھے کہ موت کے وقت کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے. چنانچہ موت کے وقت شیطان اس کے سامنے ایسی صورت بنا کے آتا ہے کہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اتنا ہی باتیں کرتا رہا، اتنی ضرورت تو کوئی نہیں تھی. اس کے دل میں ایمان ہلا دیتا ہے اور اسی کنڈیشن میں اس بندے کی روح نکال لی جاتی ہے. یہ بہت خطرہ، بہت خطرہ. اس لیے ہمارے اکابر ڈرا کرتے تھے. تاب رجل نباش، ایک بندہ تھا کفن چور تھا، لوگ دفن کر کے آتے تھے، وہ قبر کھود کے رات کو نیا کفن نکال لیتا تھا اور مردے کو ویسے ہی مٹی میں دبا دیتا تھا. فسئل عن توبتہ، لوگوں نے پوچھا بھئی تو نے توبہ کیسے کی؟ قال، کہنے لگا رأیت 70 رجلا فی قبورہم، میں نے 70 بندوں کی قبروں کو کھولا. قد حولوا عن القبلہ، میں نے دیکھا سب کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. تو رکھنے والے تو قبلے کی طرف منہ کر کے آتے ہیں نا، لیکن چونکہ زندگی میں قبلہ کوئی اور ہوتا ہے نا، گناہوں کا قبلہ کچھ اور بنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارے اکابر اس لیے اللہ رب العزت کی
بے نیازی سے ڈرتے تھے. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نور محمد. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے تقریباً 40 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی دی، 40 ایئرس. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مریض بھی آتا، کیونکہ ایمرجنسی وارڈ میں تو وہی جاتا ہے، کسی پہ ہارٹ اٹیک، کوئی آخری رینل فیلیور، آخری لمحے، تو کئی راستے میں مر جاتے ہیں، کئی پہنچتے ہی مر جاتے ہیں، کئی دن 2 دن کے بعد مرتے ہیں. تو ایمرجنسی وارڈ میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ میرے پاس آتا میں اس کو کلمے کی تلقین کرتا، مگر میں نے دیکھا کہ اگر 100 بندوں کو میں نے کلمے کی تلقین دی تو ان میں سے صرف 5 ایسے تھے جو کلمہ پڑھ سکے، باقی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے. تو میں اس تلاش میں تھا کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. تو ایک بندے پہ ہارٹ اٹیک تھا مگر وہ ہوش میں تھا. میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا، تم پڑھنا، اور اگر تم نہ پڑھ سکو تو میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا تم پڑھنے پہ قادر نہیں ہو، تو تم صرف آنکھوں سے اشارہ کر دینا. تو کہنے لگے کہ جب ہارٹ اٹیک زیادہ ہوا اور اس کی بالکل موت آنے لگی، کلمہ پڑھایا، اس نے نہیں پڑھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری زبان پہ قدرت نہیں رہی؟ اس نے آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ ہاں، زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، اب میں کلمہ پڑھنے کے اوپر قادر نہیں. تو آخری لمحے میں زبان پہ اللہ تعالیٰ فالج ڈال دیتے ہیں. یہ جو دو رنگی کی زندگی ہوتی ہے، گناہوں بھری زندگی ہوتی ہے، من مانی کی زندگی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا، تم دیکھو گے کہ ایک بندے کا نام پوری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا، جب موت کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا. اب آخری وقت کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے سر کے اوپر ایک خوف ہر وقت لگا، کس کے اوپر کب امتحان آ جائے، کس حال میں امتحان آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ولما مکر بابلیس لعنہ اللہ طفق جبریل و میکائیل علیہم السلام یبکیان، کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان مردود سے یہ کہا کہ فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے تو مردود ہے. الحمدللہ یغفرکم اللہ. تو رب کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل اور اے میکائیل، تم کیوں رو رہے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت نے شیطان کو رد فرمایا، اور جب اس کا حال فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے رونے لگ گئے. تو جب فرشتوں کو روتے دیکھا تو فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا مَا لَكُمَا تَبْكِيَانِ، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کیوں روتے ہو؟ قالا، دونوں جواب دیا، یا رب ما نأمن مکرک، اے اللہ ہم دونوں آپ کی خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا. قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، ہاکذا کونا لا تأمنا مکری، ایسے ہی ہونا چاہیے، تم دونوں کو میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ اکبر. اگر فرشتے ڈر رہے ہیں اللہ کی تدبیر سے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے بہت ڈرنے والی بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام بیت اللہ کے قریب تھے. تو جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور دعا مانگی، الہی لا تبدل جسمی ولا تغیر اسمی. اور ڈر رہے تھے اور کانپ رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل یہ تم نے کیا دعا مانگی؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے شیطان کو مردود ہوتے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہزاروں سال اس نے عبادت کی تھی اور بالآخر وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا. تو جب سے میں نے شیطان کو دھتکارتے دیکھا اپنی آنکھوں سے, تو میں اللہ رب العزت سے بہت ڈرتا ہوں. میں یہ دعا مانگ رہا تھا, الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی, اللہ میرا نام نہ بدل دینا اور میرے بدن کو نافرمانوں کی قطار میں شامل نہ کر لینا. شیطان کا نام پہلے تو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا نا, منیٹر فرشتوں کا, لیکن بعد میں پھر کیا ہوا, ابلیس مردود ہو گیا. اللہ نے نام بھی بدل دیا اور فرما برداروں کی فہرست سے اس کا نام نکال کے نافرمانوں میں شامل فرما دیا کہ یہ میرا دشمن ہے. تو کہنے لگے کہ جب میں نے شیطان کو مردود ہوتے دیکھا, اس وقت سے اللہ کا ایسا خوف ہے میرے دل میں کہ میں دعا مانگتا ہوں, الہی میرا نام نہ بدل دینا, میرے جسم کو فرما برداروں کی فہرست سے نکال کے نافرمانوں میں شامل نہ کر دے. فرشتے اگر روتے اور دعا کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے نا, عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا, تفسیر سے لکھا ہے. حافظ الحدیث 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں, حافظ قرآن تھے, لاکھوں بندے ان کے شاگرد تھے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے, ایک نصارہ کی بستی کے قریب سے گزرنا ہوا. تو ان کے گھروں کے اوپر صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں, صلیب کے نشانات بنے ہوئے تھے. تو شیخ نے ان کو دیکھا اور کہنے لگے یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں, اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. بس اتنی سی بات ہوئی. اس کے بعد نماز کا وقت تھا, تو انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ بھائی وضو کرو, نماز کی تیاری کر لو. تو بستی کے باہر ایک کنواں تھا, سب وہاں پر وضو کرنے کے لیے چلے گئے. جب وضو کرنے کے لیے گئے تو کچھ نوجوان لڑکیاں بستی کی وہاں پانی بھر رہی تھیں اور یہ ان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلی گئی تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہ چلی گئی ہیں, اب ہم وضو کر لیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, بس تم لوگ وضو کرو اور نماز پڑھو, میرے اندر تو جو کچھ تھا وہ سب کا سب مجھ سے چھین دیا گیا, میرا اندر خالی ہو گیا. بڑا کہا مگر انہوں نے کہا نہیں جاؤ. لوگوں نے نماز پڑھی, بہت دیر منت سماجت کی, مگر وہ وہیں بیٹھے رہے, حتیٰ کہ ان کے کہنے پر شاگرد واپس آ گئے. اب جب واپس آئے اور انہوں نے آ کے اپنے مقام پہ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے استاد کے ساتھ تو یہ بنا, تو لوگوں کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا. عجیب کیفیت لوگوں کی کہ اتنے نیک آدمی, قرآن کے بھی حافظ, حدیث کے بھی حافظ, 1,00,000 حدیثیں جن کو یاد ہوں اور جو لاکھوں بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہوں, ان کے ساتھ یہ کیفیت آ گئی. خیر ادھر معاملہ کیا ہوا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور بستی کے ایک بندے سے پوچھا کہ وہ جو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں ان میں اس طرح کے کپڑوں والی لڑکی کون تھی؟ اس نے کہا کہ بستی کا جو سربراہ ہے, امیر ہے, اس کی بیٹی ہے وہ. پوچھا گھر کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ گھر ہے. گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نصرانی نکلا. پوچھا اس سے کہ کیا یہ تمہاری بیٹی تھی جو ابھی پانی بھر کے واپس آئی؟ اس نے کہا.
کہنے لگے کہ کیا میری اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھئی دیکھو ہم اجنبی لوگوں سے تو شادی کرتے نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس کچھ عرصہ رہو، ہماری آپس میں تعارف ہو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا مگر ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ کہ ہم نے سور پالے ہوئے ہیں کئی سارے، جیسے لوگ بکریاں پالتے ہیں نا، ایسے سور پالتے تھے یہ نصرانی، تو ان کو چرانا پڑتا ہے، تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ آپ سارا دن سور چرائیں گے، یہ کام کریں گے، پھر یہاں رہیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب اندازہ لگائیے، صبح ہوتا یہ سور نکالتے اور سوروں کو سارا دن چراتے ہوئے شام کو واپس لے آتے۔ 1 سال اسی حال میں گزر گیا۔ ادھر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کو اپنے استاد سے بڑی محبت تھی، سچی عقیدت تھی، وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے، مگر میرے شیخ نیک تھے، متقی تھے، اللہ ان کی حفاظت ضرور کریں گے۔ 1 سال کے بعد وہ ان کے حالات کا پتہ کرنے کے لیے اس بستی میں آئے۔ بندوں سے پوچھا بھئی اس طرح کا ایک بندہ یہاں رہتا ہے؟ ان کا ہاں تم باہر چلے جاؤ اور وہاں سور چر رہے ہوں گے اور وہ ان کو چرا رہا ہوگا۔ تو وہ باہر کی طرف چلے گئے۔ ایک میدان میں دیکھتے ہیں کہ گھاس ہے اور سور چر رہے ہیں، اور یہ شیخ اس جگہ کھڑے ہوئے۔ قریب آئے، پوچھا کہ آپ تو قرآن مجید کے حافظ تھے، کیا ابھی قرآن مجید کا حفظ باقی ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں پورا قرآن پاک بھول گیا۔ پورا قرآن پاک بھول گئے۔ انہوں نے کہا کوئی ایک آیت یاد ہو؟ تو سوچ کے کہنے لگے ہاں ایک آیت مجھے یاد آتی ہے۔ کیا؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بس یہ آیت یاد رہ گئی کہ آپ تو حدیث کے حافظ تھے۔ 1,00,000 حدیثیں بھول گیا، کوئی یاد ہے؟ ہاں ایک یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ ایک آیت یاد رہی اور ایک حدیث یاد رہی۔ اور شبلی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا وہی جبہ اور وہی امامہ اور وہی ہاتھ میں عصا کہ جس کو لے کر وہ کبھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے اور حدیثیں پڑھائی کرتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے، آج اسی حال میں کھڑے سوروں کی نگرانی کر رہے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، اور رونے سے پھر انسان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان کے رونے کو دیکھ کر شیخ کے اوپر بھی گریہ طاری ہوا، اور اس گریے کی حالت میں انہوں نے یہ الفاظ کہے، اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا کہ میں اس حال میں پہنچ جاؤں گا، اے اللہ میں یہ گمان تو نہیں کرتا تھا۔ بس اللہ رب العزت کی پھر رحمت متوجہ ہوئی، اور اللہ نے پھر ان کے دل میں وہ نعمت واپس لوٹا دی۔ پھر وہ واپس آئے، پھر اللہ نے قرآن پاک بھی واپس یاد کروا دیا، 1,00,000 حدیثیں بھی یاد کروا دی۔ تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ سارا معاملہ جو ہوا اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا تو صلیب کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہ کیسے کم عقل ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں۔ اس بات پہ میری پکڑ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم اگر ہدایت پر ہو یہ تمہاری عقل کا کمال ہے یا یہ میرا فضل و کمال؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر اتنی باریک باریک باتوں پہ پکڑ ہو جاتی ہے
پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے، جتنا کرے اتنا ڈرے کہ اے پروردگار عالم تو ہم پر مہربانی فرما دینا اور ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ آخرت کی طرف لے جانا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت میں کہا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے صبح ایک وقت ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی۔ تو بھائی کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا بھی رہے، معافی بھی مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو۔ پروردگار عالم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور الہی ہمیں اپنی رحمت ہی کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔